بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، ہم جس عنوان پہ آج بات کریں گے وہ الیکشن 2024 صاف اور شفاف ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پارٹی کو جو بالکل الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد یعنی الیکشن کمیشن یعنی ہمارے ملک کا 70 ارب روپیہ جو الیکشن پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ کسی باپ کا پیسہ نہیں، یہ غریبوں کی، مزدوروں کی خون پسینے کی کمائی ہے۔ اور کس طرح عوام اس کو برداشت کریں گے کہ اس کو ایسے ڈبو دیا جائے؟ تو الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی، اس کا تو کام تھا سب کو لیون پلین فیلڈ دیتا، سب کے لیے ایک جیسا راستہ رہتا، کیونکہ ماں کے لیے سب اولاد ایک جیسی، وہ درجہ جو ہے ملک کا وہ الیکشن کمیشن اس طرح رکھتا ہے پارٹیوں کے لیے، پارٹیوں کی ماں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کے غیر امتیازی سلوک نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یعنی کسی پارٹی میں کوئی ٹائپ الیکشن نہیں ہوئے، سب نے بس لکھ کے چٹیں دے دی ہیں، لیکن انہوں نے کرانے کے باوجود، کیونکہ آؤٹ کرنا تھا، اس نے پہلے اس کو آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے یعنی ہمارے خون پسینے کمائی، ہمارے ٹیکسوں کی کمائی پہ پلنے والا الیکشن کمیشن، یعنی اس کے پھر اس بلے کے نشان کے پیچھے ایسا دوڑا، سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ اور پھر سبحان اللہ جائیں سپریم کورٹ پر، ان کے فیصلے پر کہ انہوں نے 25 کروڑ عوام یعنی کہ بنیادی حقوق سے ان کو رد کر دیا ہے۔ اس طرح کبھی کسی صحت مند معاشرے میں ہوتا ہے، اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بنیادی حقوق ہی چھین لیں، لوگوں کو اپنا نمائندہ چننے کا حق ہی چھین لیں، تو اس ملک میں کون سا نمائندہ آئے گا؟ کس کی مرضی سے آئے گا؟ کس نے اس ملک میں لا کے لوگوں کو بٹھانا ہے کہ ہم کو زبردستی مسلط کرنا ہے؟ ہم غلامی کے زنجیروں میں رہ جائیں گے؟ خاندان کے خاندان ان کے آ رہے ہیں، وہی خاندان پرانے دو جماعتوں کے چلتے آ رہے ہیں، جن پہ لوگ غلامی در غلامی کے زنجیریں ہمارے گلوں میں زبردستی ڈال دیے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ تو جو پاکستان کے اس لیے 152 نمبر پہ اس کا نظام آ گیا۔ تو الیکشن کمیشن نے اس کے بعد آج دیکھ لیں جب ان کے پاس یعنی ساری جو ادارے جتنے بھی ہمارے ججی صاحبان ہیں، سب لوگ جو بیٹھے ہیں، بار بار درخواستیں دینے کہ یار ہم ایک پارٹی کو بالکل کھڈے لان لگا دیا، اس کو کام نہیں کرنے دے رہے، نشان چھینا، نشان کے بعد دوسرے نشان دیے۔ اب پورے لاہور میں آپ جا کے دیکھ لیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں، کسی جگہ بھی پی ٹی آئی کو ایک جماعت کو جلسہ کرنے کی، جلوس نکالنے کی، ریل نکالنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کراچی میں نکالی ریلی، کراچی میں بندے گرفتار کیے، لاہور میں نکالی، لاہور میں گرفتار۔ کیا یہ علیحدہ مخلوق ہے؟ یہ پاکستان مخلوق نہیں ہے؟ یہ عوام نہیں ہے؟ ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ ہم سے مراد یہ کہ میں پوری یعنی لوگوں کی وکالت کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہمیں جینے کا حق نہیں ہے، ہمیں ووٹ کا حق نہیں ہے، ہمیں اپنا مستقبل سنوارنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں اسی طرح ہم 47 سے جو قربانیاں دی ہیں اس کا یہ رزلٹ لیں گے کہ ہم ہر وقت غلامی کے زنجیروں میں رہیں گے؟ تو اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے نا، اس کو ہوش کا خون لینا چاہیے، اور جو اس کے اوپر عدالتیں بیٹھی ان کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کے ویسے تو بات بہت کرتے ہیں، لیکن انسان کے کشمیر کے کرتے ہیں، فلسطین کے کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسان کے حقوق چھین لیے، لیکن جو پاکستان میں حقوق چھینے جائے اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اپنے ہاتھوں سے قتل عام کر رہے ہیں حق کا، یعنی لوگوں میں اتنا غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اب جو باہر نہیں کرتا اس کو ووٹ نہیں دیے، ووٹ اپنا ریلی نہیں کرنے دیتی، کسی کا حق میں نہیں بولنا دیا جاتا، یعنی ان کا ایک بینر تک لگانے پہ پابندی ہے، ایک شخص کے نام نے پابندی ہے، ایک آپ جھنڈا اس پارٹی کا لے کے نہیں نکل سکتے۔ یعنی اس طرح معاشرے نہیں چلتے، اس طرح لوگ یہ نفرتیں جو ہے نا، یہ تمام اداروں میں سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی بھی ادارہ ہو، یعنی لوگوں کا انتظامی ادارہ ہو، کوئی یعنی طاقتور ادارہ ہو، عدلیہ کا ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ادارہ ہو، کیونکہ یہ 25 کروڑ کی عوام کی مزدوری خون پسینے کی کمائی سے سارے اداروں کی شان شوکتیں ہیں، جتنے عیش و عشرت سے یہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ان کے یہ خالہ جی کا بارہ ہے کہ آپ پیسے جس طرح مرضی اپنی مرضی پہ اڑاتے رہیں، کرتے رہیں، اور کسی عوام کے حقوق کا خیال نہ کریں۔ عوام کو چننے دیں اپنے نمائندے، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گا، جو عوام جس کو پسند کرے گی ویسے حاکمیت نافذ ہو جائے گی۔ لیکن یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اگر آپ نے ذاتی انا کی وجہ سے کام کرنا ہے، اپنی یعنی انتقامی طور پہ کام کرنا ہے، اپنی پسند ناپسندیدے پہ کام کرنا ہے، اگر سب آپ نے کام آپ سے کرنا ہے تو پھر آپ عوام کے ٹیکسوں پہ کام نہ کریں۔ پھر جو لوگ آپ کو اس کام پہ جنہوں نے مسلط کیا ہے، جو فیصلے کروانے کے لیے خوش شائن پھرتے ہیں، آپ ان سے کہیں جی ہمارے سارے اخراجات آپ اٹھائیں، پھر اس غریب قوم پہ اس کا بوجھ نہ بنائیں۔ پھر جیسے بھی غربت ہوگی، جیسے بھی ظلم ہوگا، جیسے بربریت ہوگی، پھر سارے سہ لیں گے۔
لیکن کم از کم اس کا تو خیال کرنا چاہیے نا کہ ہم سب پاکستانی، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ کسی ایک خاص طبقے کا نہیں ہے، یہ کسی کے طاقت کا، انصاف کا، یا کسی کے اختیارات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب اپنے لوگوں کو آپ ظلم و ستم ڈھائیں اور ان کو یعنی اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے بھی روکا جائے۔ اس لیے گزارش ہے اداروں سے کہ آپ بھی خدا را اس ملک کو چلنے دیں، اس کے نظام کو چلنے دیں، اس کو پنپنے دیں۔ یہ 75 سالوں سے کشتی بالکل ڈوبتی جا رہی ہے، اتنی ڈوب چکی ہے کہ اب اس میں تو کوئی اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ کشتی کو اس میں کوئی سرایت کر سکے، تو کس طرح نظام چلے گا؟ اس لیے وہ لوگ غربت میں مر چکے ہیں۔ لوگ آپ سے التجا میں کرتا ہوں اپنے پروگرام کے حوالے سے کہ اس کو اس انداز میں نہ سوچیے گا کہ میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں، میں ایک ترجمانی کر رہا ہوں عوام کی اور اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کر کے ملک کا نظام نہیں چلتا۔ آپ نے جس کو بھی کرنا ہے، یہ عوام کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے کسی لوگوں کا کہ ہم نے یہ بٹھانا ہے، یہ اس کو چھوڑنا ہے، یہ لانا وہ کرنا ہے۔ اگر کسی پہ کوئی جرم ہے، کسی پہ کوئی یعنی کوئی FIR ہے، کسی پہ کسی نے مطلب کوئی جرم کیا ہے، بڑے سے بڑا کیا، چھوٹے سے، اس کو کٹہرے میں لائے، اس کو سزائیں دے، اگر وہ ملک کے خلاف ہے پھر بھی اس کو سزائیں دے۔ لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ جس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، جس کی پیدائش ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو چلو کم از کم آپ نے یعنی اس کا سمپل چھین لیا، سب کچھ چھین لیا۔ یار لوگ اب ایک چھوٹے نشانوں پہ لڑ رہے ہیں جس پہ الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے، تو کم از کم اس میں تو عوام کو حق استعمال کرنے دیں نا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹائم ایسا ہے PTI کے دور میں کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگ گئے تھے، لوگ اس PTI کا گراف اتنا نیچے گر گیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی PT والوں کو بھی، اب ان کا آگے مستقبل بالکل تاریک ہو چکا ہے۔ لیکن اس کو اگر مدت پوری کرنے دیتے، یہی میرا آپ سے تقاضا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے ملکوں میں کسی بھی پارٹی نے اپنا ٹینور پورا نہیں کیا، اگر ساری پارٹی اپنا ٹینور پورا کرتی تو کسی میں مداخلت کی ضرورت نہیں تھی، عوام خود اس کو لا کے نیچے پھینک دیتی، کیونکہ اس نے ٹینور اپنا پورا اس نے کام نہیں کیا۔ جب اس کو 2-2.5 سال بعد کسی کو نکالا جاتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا بہترین اس کے پاس ایک وہ آ جاتا ہے بیانیہ کہ لو جی ہمیں رہنے دیتے، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے فلانا، تو یہ بیانیہ ختم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو بھی پارٹی آئے، آپ صرف عوام کے نمائندوں کو منتخب ہونے دیں، جو بھی پارٹی آئے، کیونکہ پھر عوام ذمہ دار ہوگی۔ ہر پارٹی، ہر جو ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے، پھر جس کو جو عوام منتخب کرے گی وہ اقتدار پہ آئے گا، جو اس نے کام نہیں کرے گا یا قوم کے لیے کرے گا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ میں نے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ اس سے اتفاق کریں یا اس سے انکار کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی سوچ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔